بسم اللہ الرحمن الرحیم الکعبۃ یعنی کہ کعبہ جو کعبۃ اللہ ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جہاں پر ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وحدہ لا شریک کا یہ گھر ہے۔ وذهب ابراہیم وعد ذلك، اور ابراہیم علیہ السلام گئے، وعادہ اور واپس آئے، بعد ذلك اس کے بعد، واراد ان یبنی بیتا للہ، اور انہوں نے ارادہ کیا، کہ وہ اللہ کے لیے گھر بنائیں۔ وَكَانَتِ الْبُيُوتُ كَثِيرَةً وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ يَعْبُدُونَ فِيهِ اللَّهِ، اور گھر تھے کثیرن، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ گھر تھے۔ وَمَا كَانَ بَيْتٌ لِلَّهِ، اور وما کانا، اور لیکن ما کانا نہیں تھا، بیتن ایک کوئی بھی گھر، للہ اللہ کے لیے، یعبدون وہ عبادت کریں، فی ہی اس میں اللہ کی، وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں، یعنی اور گھر تو بہت تھے لیکن اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا، اللہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ ارادہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یبنی بیتن للہ مع والدہ، کہ وہ بنائیں، این یبنیا یہ کہ وہ بنائیں، بیتن ایک گھر، للہ کہ اللہ کے لیے، مع والدہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ اچھا، الفاظ معنی ادھر لکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ہم بتا نہیں سکیں تو الفاظ معنی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو، الکعبہ کے تواسط سے، آدھا یعود لوٹنا، واپس آنا، بنا یبنی بنانا، تعمیر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بیتن جمع بیوتن گھر ہے، کثیرن اس کی مؤنث یہاں پر استعمال ہوئی، کثیرتن بہت زیادہ، بہت زیادہ، ابدا یعبدو عبادت کرنا۔ اس کے بعد ہے وَنَقَلَ ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ من الجبال، نقلا ینقلو منتقل کرنا، اٹھا کر لے جانا، منتقل کرنا، اٹھا کر لے جانا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اٹھا رہے تھے، یعنی کہ الحجارت من الجبالی، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، پہاڑوں سے پتھر دھوئے، منتقل کیے ابراہیم نے اور اسماعیل نے، الحجارت پتھر کو، من الجبالی پہاڑوں سے، پتھروں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے منتقل کیا پہاڑوں سے۔ اچھا، نقلا ینقلو منتقل کرنا، حجر جمع حجارتن پتھر، بہت زیادہ پتھر جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام تھے بنا، یبنی الکعبۃ بیدہ کعبہ بنا رہے تھے اپنے ہاتھ سے، یعنی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بنا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کعبہ بنا رہے تھے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَيَدْعُو اور دعا کر رہے تھے۔ وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَيَدْعُو اور دعا کر رہے تھے۔ دیکھو، یدن جمع ایدی یا ایادی ہاتھ، ذکر یذکرو یاد کرنا، ذکر کرنا۔ رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، تقبل یا تقبل قبول کرنا، ہے نا، منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک انکا بے شک، انت تو بے شک تو ہی، سمیع العلیم سننے والا ہے، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ، اور وتقبلا اور قبول کیا، تقبل تقبل قبول کرنا، تقبلا
اللہ نے قبول کیا من ابراہیم، ابراہیم سے، و اسماعیل اور اسماعیل سے، و بارکا اور برکت دی فی الکعبتی کعبہ میں، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے قبول فرمایا اور برکت دی کعبہ میں۔ وَنَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، تو بارکا یبارکو برکت دینا، توجہ یتوجہ رخ کرنا، متوجہ ہونا، تو نحنو ہم نتوجہ متوجہ ہوتے ہیں الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، فی کل صلاۃ ہر نماز میں، ہم ہر نماز میں کعبہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ رخ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، اور سافر یسافر سفر کرنا، المسلمون یعنی مسلمون جمع مسلمون مسلمان، اور مسلمان سفر کرتے ہیں الی الکعبۃ کعبہ کی طرف، فی ایام الحج حج کے دنوں میں، یومن جمع ایامن دن، ٹھیک ہے نا، حج کے دنوں میں مسلمان کعبہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں۔ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، طافا یطوف طواف کرنا، چکر لگانا، ویطوفون اور وہ طواف کرتے ہیں، بالکعبۃ کعبہ کا، ویصلون صلی یصلو صلی یصلی نماز پڑھنا ہے نا، صلی یصلی نماز پڑھنا، اور صلی یصلی ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں عندہا اس کے پاس۔ بارک اللہ فی الکعبۃ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے برکت دی کعبہ میں، اللہ نے برکت دی کعبہ میں، وتقبل اور قبول کی، من ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، اسماعیل علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ اس کے بعد ہے وصلی اللہ علی محمد وسلم، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور سلامتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سبق ہے، ایک منٹ چارجنگ پہ لگا دوں اس کو نہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سبق ہے بیت المقدسی، بیت المقدسی جس کو ہم کہتے ہیں بیت المقدس، جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بیت المقدسی ہے، ٹھیک ہے نا، بیت المقدسی۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، اچھا اس کے بھی الفاظ معنی لکھے ہیں، زوجن جمع ازواج، بیوی اور شوہر، بیوی اور شوہر دونوں کے لیے زوج استعمال کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہاں، وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى اسمها سارتو، اسمها سارتو، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری، اخرى یعنی کہ دیکھو دوسری یہاں پر، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، اسمها ان کا نام کیا تھا؟ سارتو، ان کا نام سارا تھا۔ وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسْمُهُ اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کو تھا ایک دوسرا لڑکا، ایک دوسرا لڑکا، من سارتا سارا علیہ السلام سے، من سارتا سارا علیہ السلام سے، اسمہ اسحاق، اس کا نام اسحاق تھا، وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ وسکن ابراہیم فی الشام، اور ابراہیم علیہ السلام شام میں ٹھہرے، شام میں رکے، یعنی دیکھو سکنا یسکنو رہنا، سکونیت اختیار کرنا، رہنا سکونیت اختیار کرنا۔ اچھا وہ بنا اسحاق، ہاں وہ سکنا اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام بھی کیا بولتے سکونی اختیار کیے، کہاں پر؟ ملک شام کے اندر ہی۔ وہ بنا اسحاق بیتن للہ، اور اسحاق علیہ السلام نے بنایا بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے، فی الشامی شام میں، فی الشامی شام میں۔
کما بنا ابوہ و اخوہ بیتن للہ فی مکہ، جیسے کما جیسے بنا ابوہ و اخوہ بیتن للہ فی مکہ، جیسے بنایا تھا ان کے ابو ان کے ابو نے، و اخوہ ان کے بھائی نے، اور ان کے بھائی نے، بیتن ایک گھر، للہ اللہ کے لیے، فی مکہ تھا مکہ میں، مکہ میں بنایا تھا، یعنی کہ اور اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں اللہ کا ایک گھر بنایا، جس طرح کی ان کے والد اور ان کے بھائی نے مکہ میں اللہ کا ایک گھر بنایا تھا۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، اور یہ وہ مسجد، اور یہ وہاد المسجد، اور یہ وہ مسجد، الذی جو بناہ بنایا اس کو اسحاق علیہ السلام نے، فی الشامی شام میں، ہوا بیت المقدسی وہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ اچھا یہاں دیکھو، ابن جمع آباؤن باپ کو کہتے ہیں، اخن جمع اخوتن و اخوانن بھائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد جمع مساجدو مسجد کو کہتے ہیں، ہے نا۔ وهو المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله وبارك الله في اولاد اسحاق كما بارك في اولاد اسماعيل وكان فيهم انبياء وملوك۔ وهو المسجد الاقصى الذي، اور وہ مسجد الذي جو بناہ، ہاں وہ اقصا، اور وہ مسجد اقصا ہے، یعنی کہ وہ مسجد اقصا، اقصا یہاں پہ دیکھو ہے بہت دور والا، بہت بہت دور والا، اور یہ وحاد وہ ہوا، اور یہ وہی مسجد ہے اقصا، الذی جو بارک اللہ حولہ، یعنی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد اللہ نے کیا کری ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ حولہ دیکھو، حولن ارد گرد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وبارک اللہ فی اولاد اسحاق کما بارک فی اولاد اسماعیل، اور اللہ نے برکت دی فی اولاد اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، کما جیسے بارکا برکت دی فی اولاد اسماعیل، جیسے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی۔ وَكَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ، وَكَانَ فِيهِمْ اور ان میں تھے، انبیاء نبیٌ جمع انبیاء نبی، یعنی کہ اس کو نبی کو جو عام طور پہ خبر دینے والا ہی کہا جاتا ہے، تو خبر دینے والے کو اگر نبی کا بھی ترجمہ اور کریں گے کھول کر تو کیا ہو جائے گا، خبر دینے والا۔ خبر کون دینے والا؟ جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس کو، جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہوگا اس کو ہم نبی کہیں گے، اس کو ہم نبی کہیں گے۔ تو فیہم ان میں انبیاء، انبیاء تھے، و ملوکن اور بادشاہ تھے، ان میں انبیاء تھے اور بادشاہ تھے۔ وَكَانَ لِإِسْحَاقَ ولد اسمه یعقوب وَكَانَ نبیًا، اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا یعقوب، یعنی وہ یعقوب علیہ السلام تھے، وَكَانَ نبیًا اور وہ نبی تھے، اور اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا، یعقوب علیہ السلام تھا، اور وہ بھی کیا تھے، نبی تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ 12 وَلَدًا، اور یعقوب علیہ السلام لہو ان کے تھے، 12 ولدن بیٹے، ان کے 12 بیٹے تھے، منہم ان میں سے، اچھا ادھر لکھا ہے دیکھو نبیون، ہاں ملک جو ہے ملکن جمع ملکن بادشاہ کہتے ہیں، 12 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہم یوسف بنو یعقوب، ان میں سے یعنی یعقوب بن جو ہے یوسف بن یعقوب تھے، یوسف علیہ السلام جو تھے، یوسف ہے، ابن یہ بن ہو گیا ہے نا، تو یہ ابن ہے یعنی بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، ان میں سے یعقوب علیہ السلام کے، جن میں سے ہے نا یوسف علیہ السلام تھے، اور کیا تھے، یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے تھے۔ وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآنِ، یوسف اور یوسف علیہ السلام کا قرآن میں ایک انوکھا قصہ ہے، نا عجیبتن یعنی کہ قصتن جمع قصصن کہانی، قصے کو کہتے ہیں، اور عجیبتن یہ انوکھا، عجیب اس کی مؤنث کیا ہے، عجیبتن، عجیبن اس کی مؤنث ہے عجیبتن۔ تو یوسف علیہ السلام کا قصہ، عجیب قصہ، ایک عجیب قصہ کیا ہے، قرآن میں ہے۔
وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ اور تمہارے سامنے یہ قصہ ہے، یعنی جو آگے آ رہا ہے یہ یہ ہے احسن القصص۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے۔ تو مصنف رحم اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ جو باب باندھا ہے وہ احسن القصص کے نام سے ہی باندھا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ اب ہم اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں آف۔